بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شوال کی 23 تاریخ آخری منگل کا دن آ چکا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار اس خاص عمل کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت شہرت جو بھی مانگو گے اللہ کی ذات خزانے عطا کر دے گی۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے اللہ کی ذات توفیق عطا کرے گی، جسے اللہ تعالیٰ دولت سے نوازنا چاہتے ہوں گے۔ آج ماہ شوال کی 23 تاریخ آخری منگل کا دن آ چکا ہے۔ صرف 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنے سے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ فوراً پوری ہوگی اور آپ کی تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ آج ماہ شوال کی 23 تاریخ آخری منگل کا دن ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، انشاءاللہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کھول دے گا۔ آج آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور جو چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا ہے، ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسا عظیم الشان ذکر ہے اللہ اکبر کہ جس کی عظمت کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ اپنے بندوں کو عبادت کے لیے بلاتا ہے اور ہر مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر بلاتا ہے۔ اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے۔ سجدے میں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز شروع کی جاتی ہے۔ جب انسان کسی پریشانی یا خوف میں ہو تو اللہ اکبر کہنے سے اس کو ہمت حاصل ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جب کسی مشکل میں یا کسی جنگ میں ہوتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور اپنے ایمان کو مضبوط بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ پاک کی فوراً مدد آ جاتی تھی۔ یعنی اگر آپ لوگ کہیں پریشان مصیبت میں ہیں تو اللہ اکبر کہیں، تکبیر پڑھیں تو آپ کی وہ مصیبت حل ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فوراً فرشتوں کی فوج کو زمین پر اتارتا ہے اور اللہ اکبر کہنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کی بہت ساری احادیث ملتی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ اکبر جو انسان پڑھتا ہے اس سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص اللہ اکبر بار بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا عطا کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانے کا وقت ہے، اپنی مرضی کے، اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ ماہ شوال کا مہینہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ ابھی ماہ شوال کے چند دن باقی ہیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں حاضر کر رہی ہوں، جو شخص بھی یہ وظیفہ دھیان توجہ کے ساتھ پڑھ لے گا اس کے زندگی کے دن پھر جائیں گے۔ یہ وظیفہ آج کے دن کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز آپ لوگوں کو نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، اگر خزانے بھی مانگ لو گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات دے گی۔ من پسند نوکری مانگ لو، شادی نہیں ہو رہی شادی مانگ لو، رب غیب سے عطا کر دے گا۔ ماہ شوال 23 تاریخ آخری منگل کا دن نصیبوں کو بدلوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے کچھ منٹ نکال کر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے لیے دعا مانگ لے، یہ عمل کر لے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے راستے بنا دے گا، ایسے اسباب بنائے گا کہ آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ میں اس طرح کے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں اور اس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج ماہ شوال کی 23 تاریخ آخری منگل کا دن ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے اور آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ یہ اس طرح سے عمل کریں گے تو آپ کے راستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جائے گی، تمام بندشیں کھل جائیں گی۔ آپ نے سر جھکا کر آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے اور سب سے پہلے اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ جو شخص اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے تو وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے 300 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، یعنی 3 تسبیحاں اللہ اکبر کی کرنی ہے۔ نہایت دھیان توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا عمل ہے، جسے سورت کوثر کہتے ہیں۔
یہ صورت اتنی بابرکت صورت ہے، جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ اس کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں اور برکتیں ہی برکتیں اس کے طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نہایت دھیان، توجہ، خشوع و خضوع کے ساتھ 21 مرتبہ جب آپ سورۃ کوثر پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ یا رزاقو کا عمل ہے۔ یا رزاقو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کے رزق میں برکتیں آئیں گی، خیریں اور برکتیں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ آپ نے یا رزاقو کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال کر لیں، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آپ نے پھر اتنے ہی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر، بھکاری بن کر، ہاتھ جوڑ کر دعا مانگنی ہے۔ دعا میں جتنی زیادہ سنجیدگی، جتنی زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر نہیں، بہترین سے نوازے گی۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اس عمل کو ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ مزید کسی کا بھلا ہو جائے اور یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ مزید اسی طرح کے وظائف اور اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔